حي على الفلاح. چونکہ جاہلیت کا جو نظام انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ جاہلیت کا نظام ان کی خواہشات نفس کی تکمیل کرتا تھا. جاہلیت کا وہ نظام. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربنا زدنا علما وفهما، ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شاعر نے بہت خوب فرمایا ہے کہ تم نے یوسف کا قصہ سنا تو مگر، تم نے یوسف کا قصہ سنا تو مگر ان کی عفت پہ ہے کیا تمہاری نظر. پاک دامن ہو کتنے ہمیں ہے خبر، حال ہم سے چھپا ہے تمہارا نہیں، حال ہم سے چھپا ہے تمہارا نہیں. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کے حوالے سے تعارفی نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں گے. آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس کردار کو قرآن پاک حضرت یوسف علیہ السلام کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے
وہ کردار عملی زندگی میں کس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ یوسف کے زمانہ نزول پہ اگر ہم غور کریں تو یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوا ہے جس زمانے کو ہم عام الحزن کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی جس سال کو ہم غم کا سال بھی غم کے سال کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دو مضبوط سہارے حاصل تھے، ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں، وہ سہارے، وہ دونوں سہارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مضبوط سہاروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کفار مکہ جو پہلے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تھے، جو پہلے سے ہی انہیں یہ چیز گوارا ہی نہیں تھی کہ ایک پیرلل سسٹم جو ہے، ایک پیرلل نظام ان کی جاہلیت کے مقابلے میں حق کا ایک نظام کھڑا ہو، وہ روز اول سے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو صرف اس وجہ سے وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ گویا دل جو ہے ان کا اسے صحیح نہیں مانتا تھا، نہیں، دل تو ان کا معترف تھا اس چیز کا، لیکن پریجوڈیسز کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اور سب سے بڑی چیز، چونکہ جاہلیت کا جو نظام انہوں نے کھڑا کیا تھا، وہ جاہلیت کا نظام ان کی خواہشات نفس کی تکمیل کرتا تھا، جاہلیت کا وہ نظام انہیں مختلف قسم کی باطل رسومات اور خرافات میں منہمک ہونے کا موقع فراہم کرتا تھا، لیکن جو نظام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس نظام کے تحت ان کی جاہلیت کی یہ عمارت جو ہے یہ اب زمین بوس ہونے والی تھی، اور اس چیز کو وہ قطعاً تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسلام کو ایز اے سسٹم کے طور پہ سوسائٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو کس قسم کی مزاحمت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چند تمہیدی کلمات تھے، میں سورہ یوسف کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا۔ تو یہ تو رہی بات کہ یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اب ہمارے اذہان کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس کی لاجیکل انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے؟ I mean to say, why this period was chosen for this surah؟ اس پیریڈ کو جو ہے اس سورہ کے لیے چننا، یہ بھی اپنے اندر ایک منطقی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قافیہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، بہت سارے صحابہ جو ہیں کچھ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، کچھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، گویا ایک خوف و ہراس کا ماحول تھا اس وقت۔ تو یہاں پہ سورہ یوسف کا نزول کی دو وجوہات جو ہیں مفسرین کرام نے بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت یہودی جو عالم تھے، یہ کفار مکہ چونکہ خود تو یہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، بڑے جاہل قسم کے لوگ تھے یہ، اور ان کی جہالت کے قصے تو ہم سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بچوں کو یہ زندہ دفن کرتے تھے۔ اس وقت جو علمی شخصیتیں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہودی علماء تھے، تو کفار مکہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ ہمیں کچھ آپ ایسی چیز تو بتائیے، چونکہ آپ بڑا علم رکھتے ہیں، ہمیں کوئی آپ ایسی چیز بتائیں کہ اگر ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دریافت کریں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے پائیں، اور ہم پھر پورے معاشرے کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو انہیں تو معلوم ہی نہیں، یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہودی علماء نے انہیں یہ بات بتائی کہ آپ ایسا کیجئے، آپ ان سے یہ پوچھئے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر جو ہے
اس کا واقعہ آپ پوچھیں کہ فلسطین سے مصر جو ہجرت کی بنی اسرائیل نے، وہ واقعہ ذرا آپ ان سے پوچھ لیجئے، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ واقعہ وہاں پہ اس معاشرے کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، دور دور تک کہیں پہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ گویا اب کفار مکہ اپنی جگہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھیں گے، چونکہ یہ دور دور تک اس کا کوئی چرچا ہی نہیں ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں ہوگا، تو اس طرح سے ہم انہیں نعوذ باللہ من غضب اللہ جھوٹا ثابت کر لیں گے، اور جو نظام انہوں نے ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے، یہ نظام خود بخود جو ہے اپنی بالکل انیشل سٹیج میں ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ یہ بالکل گر جائے گا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سوال لے کے جاتے ہیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی شکل میں مکمل قصہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ رسول رحمت کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو اہل خانہ تھے، ان کے بھائی جو تھے، ان کی والدین، وہ اس فلسطین سے جو مصر میں جانے کا جو واقعہ ہے اس پہ روشنی پڑتی تھی، بلکہ ساتھ میں یہ واقعہ کفار مکہ کے اوپر بھی چسپاں کیا گیا، اور انہیں یہ ذہن نشین کرایا گیا کہ آپ کا رویہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی ہے جو رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور انہیں یہ چیز ذہن نشین کرائی گئی کہ یاد رکھو، بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اب ہم نے چھٹکارا پا لیا، لیکن وہی چیز کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا باعث بنتی ہے۔ تو کفار مکہ کو بھی یہ ذہن نشین کرایا گیا کہ آپ بھی اس زوم میں مبتلا مت رہنا کہ ہم تو یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قسم پرسی کی حالت میں بظاہر انہیں محسوس ہو رہا تھا، ابھی اہل ایمان جو ہے مختلف قسم کے حالات ان کے اوپر آئے ہوئے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی یہ حالات آئے تھے، لیکن انہی حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سربلندی عطا کی دنیا کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان قریب سربلندی پانے والے ہیں، گویا یہ اشارے کے طور پہ انہیں اس واقعے کے ذریعے سے یہ چیز بھی ذہن نشین کرائی گئی۔ تو یہ مقاصد نزول ہیں اس سورہ کے، دو مقاصد نزول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم ذرا سا غور کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان دونوں کے جو زندگی ہے وہ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ستایا، بعین اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی، ان کو بھی اسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اسی ظلم و ستم کی اسی چکی میں، ظلم و ستم کی وہی چکی وہاں پہ بھی چلنا شروع ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا کافی حیات تنگ کیا گیا۔ پھر آگے بڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے ہیں بھائی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے ان سے چھٹکارا پا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش کی گئی، وہ کنویں میں ڈالنا، انہیں تو اپنی جگہ یہ اب محسوس ہو گیا تھا کہ یا تو نعوذ باللہ وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا پھر کوئی ان کو اٹھا کے لے جائے گا، ایک غلام کی حیثیت سے فروخت ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھی، اور وہ جانتے تھے کہ پھر ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، کہیں دور کوئی قافلی جو تجارتی قافلہ جو ہے انہیں دور لے جائے گا، تو پھر کہاں یہ واپس آئیں گے، اور کہاں پھر سے جس حسد کی آگ میں وہ جل رہے تھے، باپ کی جو محبت و شفقت حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی، جس وجہ سے وہ ان سے حسد کرتے تھے، اس سے ہم چھٹکارا پا لیں گے۔ لیکن جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں کے ذریعے سے وہ سربلندی عطا کی، بہرحال اس کے بیچ میں مختلف جو کردار آتے ہیں ان پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا، ایک ایک کر کے ان پہ روشنی ڈالوں گا۔ اہم کردار بیان کیے گئے ہیں، نیک لوگوں کا کردار بھی ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور جو بد لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، ان پہ بھی میں مختصر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کے خلاف قتل کی سازش کی گئی، اسی طرح سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہجرت سے بالکل پہلے ان کے خلاف بھی قتل کی سازش کی گئی، انہیں بھی مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ اور پھر آپ آگے بڑھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں جانے کی وجہ سے جب مصر کے اندر پہنچتے ہیں، بیچ میں مختلف واقعات ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں مصر کی فرما روائی عطا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محض 10 سال کے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ پورے جزیرت العرب میں اسلام کو غلبہ عطا کرتا ہے، وہ اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام جو ہے وہاں پہ قائم نہیں رہتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں بیان کی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ مشہور کلمات جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے، جسے قرآن پاک فتح مبین کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اچھے معاملے کی توقع رکھتے ہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہی فرماتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام جب عام معافی کا اعلان کرتے ہیں بھائیوں کے لیے، اس وقت جو کلمات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے تھے، وہی کلمات دہراتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ there is a lot of similarity between these two prophets، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ اب ہم تھوڑا مباحث اور مسائل کی طرف تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن پاک اس سورہ کو ایک قصے کے طور پہ ہمارے سامنے تو پیش کرتا ہے، لیکن ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن میں مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے اندر تفصیل کا پہلو موجود ہے، جبکہ باقی جتنے بھی قصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں وہ اجمالاً بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ اول سے لے کر آخر تک ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے قصے جو ہیں اس طرح سے قرآن پاک میں بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی چونکہ لٹریچر کا دور ہے، جب ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں it is not confined to one language. Whenever we talk about literature, we talk about Urdu literature, we talk about English literature, and we talk about French literature, Mandarin literature, and the list goes on. تو ہر لٹریچر کے اندر فکشن پائی جاتی ہے، ہر لٹریچر کے اندر، حالانکہ وہ جو فکشن لکھنے والے بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ بلا شک ہمارے کردار فرضی ہوں، لیکن ہم جو چیز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ریالٹی بیسڈ ہے۔ گویا ہم سوسائٹی کو ایک ریالٹی چیک دیتے ہیں، سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہی برائیاں اس کہانی کے ذریعے سے معاشرے کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کے قصہ بیان کرنے کا انداز، look at the literary I would say the literary excellence of قرآن۔ سب سے پہلے تو قرآن جو کردار لیتا ہے وہ فرضی کردار نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی کردار۔ قرآن takes the real characters first۔ دوسری چیز، یہ جو دنیا کے اندر جو لٹریچر پایا جاتا ہے، چاہے وہ انگلش لٹریچر ہو، آپ سب بخوبی واقف ہیں، چاہے وہ اردو لٹریچر ہو، ہمارے اشتیاق صاحب چونکہ ماشاءاللہ ان کی اتھارٹی ہے اس پہ،
he has qualified even GRF in Urdu. इनकी काफी अच्छी महारत है इस पे। ये जानते हैं कि लिटरेचर के अंदर जब कोई इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, आई मीन टू से औरत और मर्द के दरमियान ताल्लुक को जब वाज़ेह किया जाता है लिटरेचर में, तो किस किस्म की गंध उसके अंदर पाई जाती, किस किस्म के फहश अल्फाज का इंतखाब किया जाता है। और मैं तो कहता हूं कि पूरा का पूरा जोर ही उसी चीज पे लगाया जाता है। लेकिन यहां पे आप देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो किस्सा हमारे सामने बयान किया गया है, यहां पे भी उस इंटीमेसी को दिखाया गया है। गोया जुलेखा और हजरत, चूंकि मशहूर रिवायत में जुलेखा ही नाम आता है अजीज मिस्र की बीवी का, लेकिन बहरहाल कुरान पाक में उसका नाम जो है वो इमरातुल अजीज कहा गया है, अजीज की औरत यानी अजीज की बीवी। लेकिन जुलेखा अक्सर हमारे इल्मी हलकों में यही नाम मशहूर है। तो उनके दरमियान जब वो इंटीमेट सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि कुरान पाक फहाशी से बिल्कुल मुबर्रा इस किस्से को हमारे सामने पेश करता है। देखिए, एक चीज वाज़ेह रहनी चाहिए कि कुरान हकीकत पसंदी से किनारा कशी इख्तियार नहीं करता। गोया इंसानी नफ्सियात को बतमामो कमाल प्रिजर्व किया गया है, इंसानी नफ्सियात को बिल्कुल खत्म नहीं किया गया सिरे से। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर भी वो जज्बा पैदा हो गया था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला की बुरहान जो है मुझे नजर नहीं आती, गोया अल्लाह ताला ने, चूंकि अंबिया जो होते हैं वो अनिल खता होते हैं, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि देयर वाज ए डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन। और डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से गोया अल्लाह ताला ने खुद जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस काम से बाज रखा। तो बहरहाल हम कहने का मकसद यह है कि कुरान जो लिटरेचर, कुरानिक लिटरेचर जो हमारे सामने है, आप देखिए कि इतना इंटीमेट सीन भी जो है, जो कि इंटीमेट हुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे सामने पेश करना था। लेकिन लिखने वालों ने अगर लिखना होता तो वो इस सीन को भी न जाने कैसे मिर्च मसाला लगा के कैसे पेश करते। लेकिन कुरान पाक इन तमाम गलीज चीजों से पाक कलाम हमारे सामने पेश करता है। तो बहरहाल ये कुरान पाक का ही खासा है, किसी और लिटरेचर का ये खासा नहीं हो सकता। ये तो ये रहा इसका एक पहलू, लिटरेरी पहलू, इसका लिटरेरी एस्पेक्ट। इस सूरा के अंदर कुछ अहम बातें हमारे सामने पेश की गई हैं जो हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। देखिए, इस किस्से के जरिए से अल्लाह ताला की मशीयत को वाज़ेह किया गया है। हम जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ हालात में अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। अपनी जिंदगी में हमारे सामने ऐसे हालात भी आते हैं व्हेन वी फील डाउन, व्हेन वी फील ऑल टाइम लो, मतलब मुख्तलिफ किस्म की ऐसी कैफियतें होती हैं कि हम अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में घिरा हुआ पाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें उस वक्त पढ़ लेना चाहिए। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा हालात में हम में से कोई घिरा हुआ है? जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं के अंदर डाला जाता है। गोया दैट इज इफ वी टॉक अबाउट द आई वुड से अपेरेंटली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उन्होंने खात्मा कर दिया। उनके लिए अब जिंदगी की कोई बज़ाहिर हमें ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की तमाम राहें उनके लिए मसदूद हो चुकी। अब उनके लिए इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट वाज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। In fact, Allah subhanahu wa ta'ala wants us to understand that whatever is going on in this universe, it is as per the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. अगर अल्लाह ताला आपको उठाना चाहता है तो चाहे दुनिया में कोई भी आपको गिराने की जितनी भी कोशिश करेगा, उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह की मशीयत को वाज़ेह किया गया है कि जरा गौर तो करो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर उन्होंने कुएं के अंदर डाला, लेकिन देखिए अल्लाह ताला की मशीयत किस चीज का नाम, वो तिजारती काफिला आता है, कुएं से निकालता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब जिंदगी की उम्मीद पैदा हो गई। लेकिन जिंदगी की उम्मीद पैदा होगी तो क्या हुआ? एक गुलाम की, अब आगे जाके जब वो मिस्र के बाजार में बिकते हैं तो एक गुलाम की हैसियत से बिकते हैं। तो कौन सा इनकलाब बर्पा हो गया बज़ाहिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में? एक गुलाम की हैसियत से बिकते हैं और फिर अल्लाह ताला उन्हें एक शाही घराने के अंदर वो उन्हें भेजता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे फिर
شاہی گھرانے کے اندر جب وہ پہنچتے ہیں، تقریباً 17-18 سال کے ایک نوجوان ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ ایک دوسری قسم کی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم کہہ سکتے تھے اٹ از گوئنگ ٹو بی دا اینڈ آف ورلڈ فار حضرت یوسف علیہ السلام. اپنی نفسانی خواہشات کے نرگے میں آ جاتے تو ختم ہو جاتا، ان کے کردار کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور ان کی دنیا بھی ختم ہو جاتی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی ان کی شرارتوں سے بھی محفوظ رکھا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بھی گوارا کر لیا. اب دیکھیے جیل کے اندر اب 9 سال رہتے ہیں. اب ہم کہہ سکتے تھے now it is going to be the end of world for حضرت یوسف علیہ السلام. نہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے جیل کا ایک ساتھی، وہ بادشاہ وقت کو، جس کا نام کچھ مصری روایات ہیں ان کے حوالے سے اس کا نام جو ہے اپوفس اس کا نام ملتا ہے ہمیں. تو وہ جو اس وقت وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے جس کی تفصیل ہمارے مدرسین آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت میرے پاس موقع نہیں کہ میں وہ بیان کروں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بیان کرنا، اور پھر آپ دیکھیے کہ کنویں سے جو سفر شروع ہوا تھا، پھر آپ کو فائنینس منسٹری پیش کی جاتی ہے. بلکہ خود حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ میں زیادہ اس معاملے میں مہارت رکھتا ہوں تو آپ مجھے فائنینس منسٹری عطا کریں. تو انہیں جو ہے وہ چونکہ وہ حقیقی طور پہ اس کے اہل تھے تو انہیں فائنینس منسٹری کا یہ شعبہ عطا کیا جاتا ہے. اور بغیر کسی شرکت غیر کے تقریباً 80 سال جو ہے آپ اس عہدے پہ براجمان رہتے ہیں اور مصر کی فرما روائی آپ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کس چیز کا نام. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کو جاب نہیں ملتی، وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں خودکشی کرنی چاہیے. عشق میں ناکامی کسی کو مل جاتی ہے، وہ سوچتا ہے دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایک مومن کی زندگی میں. اصل چیز جو حیثیت رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اصل چیز جو حیثیت رکھتی ہے وہ ہمارا آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے. اصل چیز جو حیثیت رکھتی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر کو پینا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مومن کا مطمع نظر ہوتی. مومن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خودکشی کے وہ آئیڈیاز کریٹ نہیں کر لیتا. جاب نہیں ملی تو کیا ہوا، سسٹیننس کی اس وری کو کیری نہیں کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے اتنے ذرائع ہمارے لیے فراہم کیے، لیکن اصل میں ہم لوگ سست قسم کے لوگ ہیں، ہم کاہل قسم کے لوگ ہیں. امت مسلمہ بحیثیت مجموعی کاہلی اور سستی کے اندر گھری ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری قومیں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں سے اور کہاں پہنچ گئی. اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت ابھی کھراٹے لے رہی. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. تو اللہ کی مشیت پہ ہمیں ہمیشہ کانے رہنا چاہیے. اللہ کی مشیت ہمارے حالات کو تبدیل کرنے، کبھی بھی ہمارے حالات تبدیل کر سکتی ہے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو گے، if you develop a beautiful relation with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will make your relationship with his creation beautiful. اصل میں یہی اصل میں پرابلمٹک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، جو ہمارا رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، تو کہاں مخلوق کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا ہو سکتا ہے. تو اللہ کی مشیت پہ ایک مومن جو ہے اللہ کی مشیت پہ ہمیشہ کانے رہتا ہے. تو یہ ایک آسپیکٹ ہے، اللہ کی مشیت کو اس سورہ کے اندر واضح کیا گیا. اور دوسری چیز اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی تدابیر آپ کرو، جو بھی آپ کے مقاصد ہوں، لیکن اللہ کی حدود کو آپ کبھی بھی فلانگو گے نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے جو لمٹ سیٹ کی ہوئی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اللہ تعالیٰ نے کچھ لمٹ سیٹ کی ہوئی ہیں، کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں، ان باؤنڈریز کو نہیں فلانگنا ہے. جس وقت ہم ان باؤنڈریز کو فلانگیں گے that is really going to be the end of our world. تو یہاں پہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے اس سورہ کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے کہ پاک مقصد کا حصول آپ کا ہو، اس میں آپ کو مختلف قسم کی تکالیف بھی آئیں تو آپ
को वो तकालीफ बर्दाश्त करनी चाहिए। बज़ाहिर आप नाकाम भी हो जाएं तो आपको वो भी कबूल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की हुदूद को फलांग के बज़ाहिर अगर आपको कामयाबी भी नजर आ रही है तो वो आपके लिए कामयाबी नहीं है। और फिर सबसे बड़ा सबक जो इस किस्से से हमें मिलता है वो उस शेर की तर्जुमानी करता है जो एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, और सितारे नूर देकर रात से कुछ भी नहीं लेते, शबे तारीख को करके मुनव्वर डूब जाते। एक फर्द भी जो है एक कौम की तारीख को रकम कर सकता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका सफर जो है बज़ाहिर हमें लगता है नाकामी से शुरू हुआ, वो कुएं के अंदर डाले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें मिस्र की फरमा रवाई अता करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महज एक शख्स हैं, लेकिन एक कौम की तारीख रकम करते हैं। आज के नौजवानों से मैं मुल्तमिस हूं, सबसे पहले मैं अपने आप से, क्योंकि मैं खुद एक जवान हूं, और आप तमाम नौजवानों से मैं ये इल्तमास करता हूं कि आपकी अपनी जवानी को आप फजूल चीजों में जाया मत करें। आप अपनी कौम की तारीख को रकम कर सकते हैं, आप अपनी कौम के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, आप अपनी कौम को एक मुस्बत नजरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी आंखों को जलाइए, किसके लिए? अपने दीन की तशहीर के लिए। मुझे अभी सैयद मौदूदी साहब के ऊपर जो एक मशहूर आलिम दीन है, हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी के मुजद्दिद सैयद मौदूदी साहब, उनकी जो बेटी हैं वो लिखती हैं शजर हाया सायादार के अंदर, कहती हैं कि जब मेरी आंखें सोना चाहती थी तब मैंने इन्हें सोने नहीं दिया, अब मैं सोना चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें अब मुझे सोने नहीं देती। तो रातों को अब जागिए इस कौम के लिए, रातों को आप कुतुब का मुताला कीजिए, दीनी कुतुब का मुताला कीजिए, उससे आपका नजरिया मजबूत होगा। आप अपनी कौम को कुछ देने वाले बनिए। आज हम क्या बन चुके हैं? हमें सिर्फ गवर्नमेंट से भी हमें जॉब चाहिए, हमें दूसरे लोगों से ये चाहिए वो चाहिए। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए? आप क्या कर रहे हैं अपनी कौम के लिए? आप क्या कर रहे हैं इस उम्मत की खातिर? तो देने वाले बनिए। आप एक फर्द हैं, आप इस पूरी कौम की तारीख को रकम कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो अज़्म और इस्तक़लाल पैदा कीजिए जो अज़्म और इस्तक़लाल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दे के चले गए। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी इस सूरा के हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला दरस कुरान पाक का, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई, लेकिन चूंकि एक मुसलमान को डिसिप्लिन भी होना है, तो डिसिप्लिन का ये तकाजा है, चूंकि वक्त हो चुका है, तो मैं अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जो हमारे आइंदा दुरूस होंगे सूरह यूसुफ के ऊपर मुश्तमिल होंगे, उन तमाम दुरूस में आप सब शामिल होंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार किस तरह से हमारी अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।